بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین کیس خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلیں، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیل گئی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی۔ وہ بت اوندھے منہ گر پڑا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیں کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا، جو برسوں سے گونگا بہرا بے جان تھا، آج اچانک اس میں جان آ گئی، اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غائب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا، ہمیں یہ تو بتا دو اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے لیے پورا آسمان سجایا گیا؟ اور بت اوندھے منہ گر پڑے۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آ پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جس کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھے ہیں۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کروں گا۔ گنہگاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو میں بالکل ایسی تھی جیسی کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس
मुबारक हस्ती की अजीबो गरीब निशानियां देखी हैं। अब मैं उनकी मोहब्बत में जंगलों और दुश्वार गुजार वादियों को तय करूंगा। के बाद आमिर और उसकी बीवी और बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। मक्का मुकरमा में पहुंचने के बाद बीबी आमना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके आने का मकसद पूछा। आमिर यमनी की बीवी ने जवाब दिया, अपने लख्ते जिगर जिनके नूर से सारी कायनात की रोशनी है, इसका चेहरा मुबारक दिखा दीजिए। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने प्यारे बेटे का चेहरा नहीं दिखा सकती, मुझे डर है कि यहूदी मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दें, मैं आपको भी नहीं जानती। आमिर के घर वालों ने कहा, हमने इस प्यारी हस्ती की मोहब्बत में अपना वतन, अपने बाप दादा का बातिल दीन छोड़ दिया है और यहाँ तक आपके प्यारे बेटे के दीदार से अपनी आंखें रोशन करने आए हैं। हमने तो सुना था इस हस्ती के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इजाजत मिलते ही आमिर और उसके घर वाले उस मुबारक कमरे में दाखिल हुए जहाँ आकाए दो जहाँ आराम फरमा रहे थे। कमरे में आते ही आमिर और उसके घर वाले दुनिया से बेखबर हो गए और बेसाख्ता जुबान पर अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। जैसे ही आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से पर्दा उठाया तो ज़ारो कतार रोने लगे। करीब था कि उनकी रूह जिस्म से निकल जाती। आगे बढ़कर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे मुबारक हाथों को चूम लिया। इतने में बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलाम फरमाने लगी, आप जल्दी से वापस चले जाओ। घर वालों ने ना चाहते हुए दिल पर पत्थर रखा और बाहर आ गए। आमिर यमनी का हाल बदल चुका था। ये उस नूरानी चेहरे का आशिक बन चुका था। बाहर आकर दीवानों की तरह चीख कर कहने लगा, मुझे बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वापस ले चलो और दोबारा इल्तिजा करो कि एक बार फिर मुझे दीदार करने दें। दोबारा इजाजत मिली तो आमिर यमनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे मुबारक पाँव की तरफ लपका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा और एक जोरदार चीख मारी। आमिर यमनी की रूह इन नन्हे मुबारक कदमों पर कुर्बान हो गई। उम्मीद है आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।